اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں کہ آج آپ میرے سے لے لے پیسے، بس 10% دے دینا، اوپر 15% پرافٹ دے دینا. اس طرح کی حرام خوریاں چھوڑ دیں. پچھلے جمعے سود کی کچھ شکلیں بیان کرنی شروع کی تھی، ان میں سے ایک گروی مکان کی بات بھی میں نے کی تھی. مکان کا مالک 1 کروڑ کا مکان ہے، 10 لاکھ لینا، اس نے وہ 10 لاکھ لے کر 1 کروڑ کا مکان آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور آپ مزے سے اس کو کرائے پر چڑھا کر 15 سے 20 ہزار روپے ماہانہ کرایہ وصول کرتے ہو کہ یہ تو پرافٹ آ رہا ہے. اور جو تھوڑے سے نیک ہیں ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، وہ کہتے ہیں نہ کرائے پر دیں گے تو سود ہو جائے گا، خود رہائش رکھ لو. ہم رہائش رکھ لیتے ہیں اس وقت تک جب تک 10 لاکھ نہیں ملتے. بات تو وہی ہے، کان کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. آپ نے 10 سے 20 ہزار روپے کا منافع لیا ہے اس پیسوں پر جو آپ نے اس غریب آدمی کو دیے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر احتیاط کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، شام میں کوفے میں سود کا کاروبار ان کے دور میں چل پڑا تھا. مدینہ منورہ میں ملنے آئے تو حضرت حکیم بن حزام نے نصیحت کی، میرے بھائی زیادہ خیال رکھنا، تیرے علاقے میں سودی کاروبار بڑا چل پڑا ہے. اگر کسی غریب آدمی کو تم نے قرضہ دیا ہو اور وہ تیرے گھوڑے کے لیے چارے کا 1 گٹھا تجھے گفٹ بھیجے تو وہ بھی نہ لینا، وہ بھی سود ہے. جس کو قرضہ دیا ہوا ہے اس سے اپنے گھوڑے کا چارے کا 1 گٹھا لینا بھی سود ہے. وہ گفٹ نہیں دے رہا، وہ مجبور ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو اس لیے گروی مکان میں خود رہائش رکھو یا اس کو کرائے پر دو، وہ سود ہی ہے. ایک صورت جائز ہے کہ آپ اس مکان کا کرایہ اس کی اصل رقم قرض سے مائنس کرتے جائیں. اس کو کہیں بھائی ہم آپ کے مکان میں رہائش رکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں 20 ہزار روپے کرایہ مہینے کا، تو ہم آپ کے سال کے 12 دن 2,40,000 سال کا ہم مائنس کریں گے. 4 سال میں تیرا قرضہ پورا ہو جائے گا، 4 سال کے بعد تو اپنا مکان قبضے